أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اس کے اب تک 45 پارٹس کر چکے ہیں which is 45th اور آج ہم کریں گے 45 پارٹس کر چکے ہیں yes I think so yeah today we are going to do part number 46 اب کیونکہ الحمدللہ رمضان کی بریک ہوئی تھی اور ایک مہینے کے بعد ہم جڑ رہے ہیں ان کے سے بھول گئے کہ ہم نے کہاں لاسٹ میں ختم کیا تھا تو میں صرف 1 منٹ کا آپ کو چھوٹا سا ریکیپ دوں گی and then we'll do our today's topic inshallah. Of course before I start I hope کہ سب کا رمضان اچھا گزرا ہوگا عبادتوں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ اور قیام اللیل اور صدقات زکوٰۃ خیرات افطاریاں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائیاں سب اچھے نیک کام آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول کرے آپ کے بھی اور میرے بھی اور سب کی اچھی عید گزری ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی فضائل عطا کرے آمین. ہم نے لاسٹ کیا تھا سیرت النبوی میں اب ہم کہاں ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہم کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں جو سریات اور غزوات اور دونوں کا آپ کو میں نے ڈفرینس بھی بتایا تھا تو جسٹ اے کوئک ریکیپ سریہ کہتے ہیں ایکسپیڈیشنز کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو ایکسپیڈیشنز کے لیے بھیجتے ہیں اور موسٹ آف دیز ایکسپیڈیشنز واز اسپائنگ ایکسپیڈیشنز finding out getting information from the enemy camp or from whichever reason نبی صلی اللہ علیہ وسلم sending the سریہ کو تو سریات تھے اور غزوات تھے اور غزوات تک ابھی ہم آئے نہیں ہیں کیونکہ غزوہ بدر was the first غزوہ. سریات میں ہم نے کیا تھا آف کورس غزوۃ العشیرہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا جسے بدر الاولیٰ کہتے ہیں یا بدر الصغیرہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کی صغیرہ غزوہ بدر تھی اوکے غزوہ عشیرہ اور اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ جمادی الاول جمادی الاخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عشیرہ کے مقام پر رکے تھے کس لیے رکے تھے کہ ابو سفیان کا کیروان آ رہا ہے اور وہ اس کو پکڑیں گے لوٹیں گے تاکہ ان کی اکانومی کو ہرٹ کر سکیں لیکن ابو سفیان اچھا ایک سمجھا دوں بات آپ کو کہ جب ابو سفیان چلا ہے مکے سے عشیرہ سے ہوتے ہوئے اسے جانا تھا اوپر نخلا کی طرف تو یہ ہے عشیرہ کا واقعہ یہ خاص اس کو یاد رکھیں کیونکہ ہم کو یہ بتانا ہے آپ کو کہ جب اوپر گیا ہے وہ ابو سفیان تو واپس بھی آئے گا نا ابھی تو وہ گیا ہے کاروان لے کر پھر وہاں اور یہ کاروان کیسے لے کے جاتے تھے سب کے پیسے جتنے لوگ ہیں وہ انویسٹ کرتے تھے ابو سفیان کے پاس کہ وہ جائے گا ہمارے لیے سیریا سے سامان لے گا اور پھر وہ لائے گا پھر ہم اس سامان کو یہاں بیچیں گے اور ہم اس میں کمائیں گے تو ٹریڈ دیز آر ٹریڈ کیراوانس ٹھیک ہے تو جب وہ ابو سفیان جائے گا کہیں تو واپس بھی لوٹے گا نا جب وہ لوٹا تھا تب غزوہ بدر والی بات ہوئی تھی تو ابھی ہم ادھر نہیں جا رہے ہیں وہ ہم جب آئیں گے تو میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ جب وہ لوٹا تھا تو اس کے لوٹنے کا انتظار کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کیا ہوا یہاں آپ کو صرف یہ بتانا ہے اور یاد دلانا ہے کہ غزوہ عشیرہ کیا تھی تو یہ لوگ گئے تھے عشیرہ کے مقام پر کیمپ کیا لیکن ہوا کیا اسے ٹپ مل گئی ابو سفیان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق میں بیٹھے ہیں اس نے اپنا رخ بدل دیا اور وہ کسی اور راستے سے چلا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار ہی کرتے رہے جمادی الاولیٰ میں گئے تھے یعنی جمادی الاول میں گئے تھے اور وہ عشیرہ میں ہی رہے اپ ٹو جمادی الثانی یہ سوچ کر کہ وہ گزرے گا وہ تو نہیں گزرا لیکن اس کے بدلے میں کیا ہو گیا وہاں کے جو آس پاس کی آبادیاں تھی چھوٹی موٹی اور آس پاس کے جو چھوٹے موٹے قبائل تھے
ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے دعوت قبول کری اور اس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا اور وہ واپس مدینہ آ گئے. یہ تھا غزوہ عشیرہ کا قصہ. ٹھیک ہے. اور سریۃ النخلہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد کہ اس میں 8 مہاجرین تھے ہینڈ پکڈ کیے ہوئے اور ان میں کوئی انصار نہیں تھا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیوں کوئی انصار نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جتنے سریات ہوئے ان میں صرف وہ ان کو لیتے تھے مہاجرین کو. نو انصار were ever taken for that. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ he was risking his own family, putting them in the forefront. تو عبداللہ بن جہش تھے, ان کو انہوں نے ایک جگہ کا سریہ کا کمانڈر بنا کے بھیجا. سعد بن ابی وقاص, اور یہ بھی بتا دوں عبداللہ بن جہش جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے, پھوپھی زاد بھائی تھے. اور سعد بن ابی وقاص ان کی خالہ زاد. ٹھیک ہے. سعد بن ابی وقاص ان کی ماں کی طرف کا رشتہ دار تھا. ایک طرف کبھی حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا یا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا, تو یہ اپنوں کو ہی آگے بھیجتے تھے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یا مہاجرین کو لے کے آگے کرتے تھے سریات میں, اور ان میں بھی وہ اپنے رشتہ داروں کو پہلے آگے رکھتے تھے. کیوں؟ فور فرنٹ میں رسک لے رہے ہیں ان کی زندگیوں کی. یہ نہیں کہ آگے رسک کی جگہ پر رسکی جو ایکسپیڈیشنز ہیں اس میں دوسروں کو ڈال دو, اپنے والوں کو بچا لو. نہیں. اور غزوات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے, کمانڈ کرتے تھے غزوے کو. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو یہ سریۃ النخلہ کا قصہ آدھا, مطلب اس کی ساری آپ کو پری غزوۃ سریۃ النخلہ کا جو پری نخلہ انسیڈنٹ تھا وہ بتایا تھا, اور آپ کو وہاں پہ روک کے کہا تھا اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گی کہ وہ نخلہ کا انسیڈنٹ کیا تھا. تو I will just first tell you the little bit of a background again to revise your minds into back to what I did last time. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہینڈ پک کیے تھے 8 لوگ. ٹھیک ہے. اور وہ 8 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کو جانا ہے, اور اس کے کمانڈر کون تھا؟ عبداللہ بن جہش. اور عبداللہ بن جہش نے جب پتا چلا کہ وہ بالکل عین طائف اور مکہ کے ایک دم ان کے منہ پہ جا کر بیٹھنے والے ہیں اور انارمڈ ہیں, کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, اور وہ جا رہے ہیں بالکل دشمن کے منہ کے سامنے بیٹھنے, اور اگر نظر پڑ گئی دشمن کی, ان کو بھنک پڑ گئی کہ یہ لوگ ہماری اسپائنگ کر رہے ہیں یا ہمارے بارے میں پتہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان سب کو تو مار دیا جائے گا, اور ان کے پاس تو اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے. تو عبداللہ بن جہش نے آ کر ان 7 لوگوں کو, خود ایک کمانڈر, that's the 8th person, تو 7 لوگوں کو آ کر اس نے اناؤنس کر کے کہا کہ دیکھو یہ جس سریا میں ہم جا رہے ہیں نخلہ کی طرف, نخلہ از اپورڈ, اوکے, اس نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں نخلہ کی طرف, اوکے, ہم بالکل مکہ اور طائف کے ایج پہ جا کر بیٹھنے والے ہیں, ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, تو ہم بہت ہی رسک لے رہے ہیں اپنی جان کی. تو جسے لوٹنا ہے وہ ابھی لوٹ جائے, اسے کچھ نہیں کہا جائے گا, اسے کچھ پوچھا نہیں جائے گا, کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہم وہاں سے لوٹیں گے بھی کہ نہیں. یعنی کہ بیسکلی they were going into a death trap. ٹھیک ہے, موت کے منہ میں جا رہے تھے. تو انہوں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے, جس کو اپنی صرف جان بچانی ہے وہ ابھی نکل جائے اور چلا جائے واپس, اور اس سے نہ کچھ بولا جائے گا, نہ شکایت کی جائے گی, نہ کچھ پوچھا جائے گا. لیکن جو ساتھ چلے گا پھر اسے ساتھ دینا ہے, وہ پھر نہیں لوٹ سکے گا, اور ہو سکتا ہے وہ کبھی نہ لوٹے, ہو سکتا ہے مارے جائیں, تو وہ مینٹلی پریپیئر ہو کر ساتھ چلے. اب ہوا کیا, ان لوگوں نے جا کر پڑاؤ ڈالا, اور ان کے پاس تھے صرف 4 اونٹ. 8 لوگ 4 اونٹ, ایک ایک اونٹ 2 لوگوں کے بیچ میں شیئر ہو رہا تھا. آدھے جب تک ایک آدمی چلتا اور ایک آدمی اونٹ پہ بیٹھتا, جب وہ تھک جاتا تو یہ لوگ اپنی سواری بدل دیتے. They had only 4 camels and they were sharing with 2 people.
اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ until late, until even after I think up to فتح مکہ اور اس کے بعد تک بھی کبھی بھی کسی کے پاس ایک کیمل نہیں تھا. They always were sharing camels. They never had the facility to everybody to have one camel each. They always had to share the camels because they were always hard up. They could not buy that many camels. They did not have that kind of money rolling in. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا, یہ تو آئی تھنک امیدس کے ٹائم میں جا کر سب کو ایک ایک بندے کو ایک اونٹ ملا تھا. امیدس کے پیریڈ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے بعد, امیدس کا جب زمانہ آیا تھا تب جا کے کچھ فراوانی ہوئی تھی اور تب سب کو اپنا اپنا کیمل ملا تھا. ٹھیک ہے. ناؤ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اونٹ ہیں, یہ بھی میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو اونٹ ہوتے ہیں نا وہ بہت مغرور جانور ہے. میں نے آپ کو جب موقع ملتا ہے میں آپ لوگوں کو اونٹ کے بارے میں بتاتی ہوں. آئی ایم ویری فیسنیٹڈ بائی کیملس. اوکے, اٹ از اے ویری فیسنیٹنگ اینیمل. بہت ہی انوکھا اینیمل ہے اونٹ, اور بہت ہی پراؤڈ اینیمل ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز آپ کو میں نے بتائی تھی اونٹ کے بارے میں کہ اگر اونٹ نے دیکھ لیا کہ آپ نے اس پر حملہ کیا یا آپ نے اس کے بچے کو کچھ کیا تو وہ جب تک آپ کو مار نہیں لے گا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا. پھر تو بہتر ہے آپ وہ ملک ہی چھوڑ دیں. اگر اس نے کہیں بھی آپ کو دیکھ لیا, پا لیا, وہ آپ کو مارے بغیر رہے گا ہی نہیں. وہ اپنا بدلہ پورا لیتا ہے اور بہت ہی مغرور سرپھرا سا جانور ہے. اس کو اپنے اوپر بہت غرور ہے. تو اور بہت انڈیپینڈنٹ کریچر ہے وہ. اوکے, ہی از ناٹ somebody you can train. If he feels like listening to you, he will listen to you. If he doesn't feel like listening to you, he's not going to listen to you. کبھی آپ نے دیکھا اونٹ والوں کو وہ کتنے بیچارگی کے ساتھ اونٹ سے بات کرتے ہیں, اس کو بہت منانا پڑتا ہے. I still remember, خیر یہ off the topic ہے, بس just one thing because I'm telling you about the camels. جب میں چھوٹی تھی ہمارے نانا ماموں یہ لوگ ہم لوگوں کو لے کے جاتے تھے بیچ پر, ہاکس پہ, اور وہاں پر ہم کو اونٹوں کی سواری کراتے تھے. اور مجھے بہت شوق تھا, مجھے گھوڑے پہ بھی سوار ہو کر گھوڑ سواری کا بھی شوق تھا اور مجھے اونٹوں پہ بھی بہت شوق تھا. There was no way I would miss out sitting on a camel ride. It was something that I would love to do, wait to do it. تو جیسے ہی ہم پہنچتے تھے میری رٹ شروع ہو جاتی تھی, مجھے اونٹ پہ بیٹھنا ہے, مجھے اونٹ پہ بیٹھنا ہے. تو میرے نانا نے مجھے اونٹ پہ بٹھا دیا. اب وہ اونٹ اٹھے نا, تو میں اونٹ والے سے کہہ رہی ہوں اٹھتا کیوں نہیں ہے. تو مجھے کہتا ہے ابھی اس کا موڈ نہیں ہے, تھوڑا رک جاؤ, میں منا رہا ہوں, پھر وہ اٹھے گا. اور وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے. Of course I'm sitting far because I'm sitting on the hump. اور وہ اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں, اور اونٹ والا نہ اس کو مار سکتا ہے کیونکہ مارا تو پھر تو وہ اور بھی نہیں سنے گا. اوکے, پھر تو وہ ریبیلیس ہو جائے گا. تو he's giving him a lot of caress, loving him, talking to him nicely in his ears. پھر وہ اچانک سے بس اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو ہنس کے کہنے لگا اب چلے گا, اب چلے گا. میں تو اچھا ہو گیا اٹھ گیا. میں نے سوچا سب چلے گئے, میں ہی رہ گئی, میرا اونٹ اٹھ ہی نہیں رہا تھا. اب وہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا تو مجھے وہ ساری بات یاد آئی. How true it is. Camels have their own mind. They're not like horses. So when a camel belonging to Saad ibn Abi Waqqas, اب آپ کو یہ بھی بتا دوں, Saad ibn Abi Waqqas was sharing the camel with Utba bin Abi Ghazwan. ان دونوں کے بیچ میں ایک اونٹ تھا. جب سعد بن ابی وقاص کا اونٹ بھاگ گیا, اس کا دماغ گھوما, بھاگ گیا. سو اب کرتے کیا یہ لوگ, تو انہوں نے عبداللہ بن جہش کو کہا
کہ اگر تم ہمارے لیے رکو گے تو سریا میں تاخیر ہو جائے گی. انہیں ایک ٹائم دیا گیا تھا, ایک جگہ بتائی گئی تھی, وہاں اس ٹائم پہ ان سب کو پہنچنا تھا. اب جب راتوں رات سعد بن ابی وقاص کا اونٹ بھاگ گیا تو now they have 3 camels and 8 people. Okay, and they, for them, camel is somebody very, very dear to them. It's a very valuable asset. You just can't leave it and go کہ اچھا گم گیا تو کوئی بات نہیں. نہیں نہیں, ہمیں یہیں رکنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کیمل واپس یہیں آئے, ہو سکتا ہے وہ کہیں سے گھوم پھر کے پھر یہیں آئے. تو if we are not there then it will be totally lost. اور ویسے بھی اتنا ڈسٹینس نخلا تک پہنچنے کے لیے 6 people need 3 camels. More people cannot share with them because otherwise they will be delayed. وہ چینج کرتے کرتے میں ٹائم ویسٹ جائے گا. تو 2 لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا, وہ بھی کیونکہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن ابی غزوان دونوں نے خود عبداللہ بن جہش سے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں, آپ کو جو بتایا گیا ہے ٹائمنگ اور پلیس, یو گو اینڈ ڈو دیٹ. آپ کو جہاں پہنچنا ہے آپ وہاں پہنچ جائیں, جس ٹائم پہ آپ کو بتایا گیا آپ اس ٹائم پہ وہاں پہنچ جائیں. ہم یہاں ویٹ کریں گے اپنے کیمل کا, اور ہم یہاں ڈھونڈیں گے اپنے کیمل کو, اور اگر ہمارا اونٹ ہمیں مل گیا تو ہم پہنچ جائیں گے وہاں, اور نہیں ایک تاریخ تھی نا, ایک ٹائم تھا کہ اتنے ٹائم یہ یہاں بیٹھیں گے, اس کے بعد یہ مدینہ جائیں گے. تو اگر ہمیں مل گیا کیمل آج کل میں تو ہم آپ کو فالو کریں گے, اور اگر اس کے بعد ملا تو ہم پھر سیدھا مدینہ آئیں گے. تو 2 بندے پیچھے رہ گئے, سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن ابی غزوان. اب 6 لوگ نخلا کی طرف چلے گئے. اب انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو میں نے اس وقت چھوڑ دیا تھا, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں ہوا کیا تھا نخلا میں. اچھا, اب آپ دیکھیں گے کہ نخلا, ابھی تو ہم دیکھتے ہیں نا جب ہم ڈرائیو کرتے ہیں آن شیخ زائد روڈ تو وہاں بورڈ دیکھتے ہیں نخلات, ٹھیک ہے. بیسکلی آئی تھنک پام جمیرہ کو یہ لوگ نخلات کہتے ہیں نا. تو نخلا واز ایکچولی اے اسمال پام فارم, اس لیے اس کو نخلا کہتے ہیں. Now this was on the 30th of Rajab. 30 تاریخ تھی رجب کے مہینے کی. اب یہ لوگ کہاں پہنچے؟ یہ لوگ پہنچتے ہیں نخلا پر. ابھی نخلا پر پہنچ کر یہ لوگ صرف اپنی سواریوں سے اترے ہیں, ابھی انہوں نے ٹینٹس نہیں باندھے, وہاں کیمپ نہیں لگایا, ابھی تک یہاں انہوں نے اپنے بیٹھنے کہاں دیکھنا ہے, اسپائنگ. اٹ واز اے اسپائنگ ایکسپیڈیشن نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ صرف وہاں بیٹھو گے نخلا میں اس پوائنٹ پر, اور تم آمد و رفت دیکھو گے طائف کی اور مکہ کی, وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کون کیا بات کر رہا ہے, تو تم لوگ وہاں سنو صرف کہ کیا ہو رہا ہے, دیکھو کہ کیا موومنٹ ہو رہی ہے, پھر مجھے بتانا. تو یہ تو ایک اسپائنگ ایکسپیڈیشن تھا, اس کے لیے ان کو وہاں تھوڑے دن کے لیے کیمپ کرنا تھا. ابھی تو وہ کیمپ کیا کرتے, اترے بھی نہیں تھے ٹھیک سے, اور ابھی تک فیصلہ بھی نہیں کیا تھا کہ کیسے کیمپ کریں گے, کہ اتنے میں انہوں نے دور سے دیکھا ایک کاروان آ رہا ہے. اور یہ کاروان انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ تو قریش کا کاروان ہے, ظاہر ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قریش کے کاروان آ کے پہنچتے ہیں. اور یہ کاروان, عجیب بات ہے کہ ڈسٹینس پہ دیکھا انہوں نے دیکھا کہ یہ کاروان جو ہے اٹ واز اے تجارتی کاروان, اٹ واز اے ٹریڈ کیراوان, ٹھیک ہے, تجارتی کاروان تھا, بٹ لوڈڈ وتھ مرچنڈائز, بھرا پڑا تھا سامان کے ساتھ, جو کاروباری سامان تھا وہ لے کر آ رہا تھا. اور کاروباری سامان جو تھا ان کا جو ٹریڈنگ مرچنڈائز تھی, اٹ واز رائٹ اپ ٹو دا ٹاپ آف دا کیراوان, اپ ٹو دا ٹاپ آف دا کیراوان, یعنی بھرپور کاروان تھا, بھرا ہوا تھا ساز و سامان سے. تو اس کا مطلب مال ہی مال, ٹھیک ہے, چھوٹا کیراوان تھا لیکن بھرا پڑا تھا. اور عجیب بات یہ تھی کہ اتنا بھاری کیراوان, بھاری ان دا سینس بھرا ہوا تھا ٹو دا ٹاپ, اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ہیو اینی پروٹیکشن.
کیونکہ وہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں تو کوئی ظاہر نہیں ہمیں آ کے پکڑے گا، اور ان کو یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت کوئی اٹیک نہیں کرنے والے ہم پر، اور وہ تو مکہ کی طرف، مکہ کے راستے میں تھے، وہ تو اس راستے سے آ رہے تھے. اب یہ لوگ نخلا گئے تھے نا، تو کاروان جب وہاں پہنچنے والا تھا تو اب ان لوگوں کے دل میں ایک بات آئی کہ کیا کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ تو پتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کوئی انہیں اٹیک نہیں کرے گا، تو یہ ڈیفینسو نہیں ہے بالکل بھی، ان کے پاس کوئی پروٹیکشن، کوئی ڈیفینس نہیں ہے. اوکے، اب وہ آپس میں یہ 6 لوگوں نے، عبداللہ بن جہش اور جو 5 لوگ تھے، آپس میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابھی دیکھ بھی رہے ہیں 8 سے 9 اونٹ ہیں جن پہ لدا ہوا ہے سامان اتنا سارا، 8 سے 9 تو اونٹ ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور 8-9 اونٹوں کے ساتھ اتنا کاروان جب آ رہا ہے اتنا سامان کے ساتھ، ہے صرف 3 لوگ، تو 3 لوگ 8 سے 9 اونٹوں کے لیے کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ تو ان پر حملہ کرنا کتنا آسان ہوگا. ہم 6 ہیں، وہ 3 لوگ ہیں، ان کے 8 سے 9 اونٹ بھی ہمیں مل جائیں گے، اور اتنا جو کاروباری سامان ہے وہ بھی ہمیں مل جائے گا. اور یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں بات کہ یہ تب کی بات ہے، ابھی تو غزوہ بدر نہیں ہوئی ہے نا، اور یہ تو سریہ ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی ان کو مال غنیمت ملتا، ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ یہ مال غنیمت ٹریجری میں جمع ہو جائے گا in Medina. It will all be deposited in the treasury of the Muslim Ummah. کوئی ان کو یہ لالچ نہیں تھی کہ یہ ہمیں ملے گا، کہ یہ اونٹ ہمیں مل جائیں گے یا یہ سامان اور مال و دولت ہمیں مل جائے گا. نہیں، یہ لالچ نہیں تھی ان کو. ان کو یہی تھا کہ ان لوگوں نے بہت ہم مسلمانوں کو ستایا ہے، اگر ہم انہیں ابھی لوٹ لیں گے، آسان ہے لوٹنا کیونکہ یہ 3 لوگ ہیں، ہم 6 لوگ ہیں، اور ہمیں اتنے سارے 8-9 اونٹ بھی ایکسٹرا مل جائیں گے، اور یہ سارا سامان بھی مل جائے گا، اور ہم ان کو جو بچ جائیں گے. اور مارنے کا تو ان کا ارادہ تھا بھی نہیں نا کہ انہیں ماریں گے، لوٹنے کا ارادہ تھا، اور انہوں نے سوچا تھا کہ ہم انہیں لوٹ لیں گے اور ان بندوں کو ہم پرزنر آف وار بنا کے لے جائیں گے، پرزنر بنا کے لے جائیں گے. اچھا، مگر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں یہ فائٹ کرنے، لوٹنے نہیں آئے تھے. تو ڈسکشن یہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے. اگر ہم ابھی ان کو لوٹتے ہیں، 30ویں رجب ہے، رجب کی 30 تاریخ ہے، اور یہ رجب کا مہینہ ہے. اتنا سٹریس کیوں لگا رہی ہوں میں رجب پر؟ رجب میں لڑنا منع ہے، اٹس اے حرام منتھ، جسٹ لائک محرم، جسٹ لائک رمضان. آپ اس میں مار پیٹ نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، منع ہے رجب میں. تو اب ہم، اچھا، اور کیا ٹائم تھا؟ اراؤنڈ 4 or 5 o'clock in the evening. اور 2 گھنٹے رکتے تو مغرب ہو جاتی اور 1 شعبان ہو جاتی. اگر یہ 2 گھنٹے رکتے ہیں تو 1 شعبان ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ لوٹ سکتے ہیں، بیکاز ایٹ لیسٹ پھر ان پہ بلیم نہیں آئے گا کہ انہوں نے رجب کے مہینے کی کوئی سینکٹیٹی توڑی. رجب کا ایک حرام مہینہ ہے، اس میں وہ سینکٹیٹی نہیں ٹوٹنی چاہیے. تو ایسے کرتے ہیں. اگر ہم، یعنی ایک بندہ ایسے بولا، ہم ایسے کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے رک جاتے ہیں، اس میں مغرب ہو جائے گی، اور جیسی مغرب ہوگی ڈیٹ بدل جائے گی. ٹھیک ہے، اور پھر اٹ ول بیکم 1 شعبان، پھر ہم اس کو لوٹ لیں گے اور پھر ہم یہ لے جائیں گے. دوسرے نے کہا ہم 2 گھنٹے رکیں گے یہاں، تب تک تو کاروان 2 گھنٹے میں کہاں سے کہاں چلا جائے گا، پھر ہم کیسے لوٹیں گے؟ کاروان لوٹنا ہے تو ابھی لوٹنا پڑے گا. اگر ابھی نہیں لوٹیں گے تو 2 گھنٹے بعد تھوڑی کاروان یہاں کھڑا رہے گا ہمارے لیے، وہ تو نکل جائے گا. تو چوائس نہیں ہے کوئی بھی. پھر ایک نے یہ بھی کہا کہ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، صرف انفارمیشن لینے کے لیے بھیجا ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم غلط کچھ کر رہے ہیں. پھر تیسرے چوتھے نے یہی کہا کہ مگر ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. پھر کہاں ایسا موقع ملے گا کہ اتنا بڑا ہم کو مال ہاتھ لگنے والا ہے، 8-9 اونٹ ہاتھ لگنے والے ہیں، اتنا سارا سامان ہاتھ لگنے والا ہے، اور صرف 3 لوگوں سے لڑنا ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو لوٹنا، اتنی آسان لوٹ ہے، چھوڑ دیں. So they decided, okay, we will loot the Cairo. رجب اور نو رجب.
Okay. So what they did is, because they knew one thing, the purpose of them coming here is to get information, not to loot, not to fight, not even to be known to other people. And they had no hatiyar also. Okay? But because they were 6 and they had to deal with just 3 people, और उनको ये भी पता था कि वो 3 people भी हथियार के साथ नहीं थे, वो भी बड़े खुश सुकून से आ रहे थे, तो सब कुछ आसान था उनके लिए. तो it was too tempting for them to let go of such a very, bright opportunity. तो इन लोगों ने धावा बोल दिया और इन लोगों ने उन्हें लूट लिया. लूट कर उस लूटी में और मारम पीटी में एक बंदा मारा गया उनका. ये तो 6 के 6 थे. उनका 3 में से एक बंदा मारा गया, 2 को उन्होंने कैदी बनाकर और सारा सामान लेकर और सब कुछ लेके मदीना आ गए. अब जब ये लोग मदीना पहुंचे, जब ये लोग मदीना पहुंचे, अच्छा ये भी बता दूं कि this was the first prisoners of war or prisoners which Muslims ever had. They were the first ones who became prisoners to the Muslims. अब तक तो कोई एक्चुअली लड़ाई उनके साथ ऐसी खुली हुई नहीं थी. दूसरी बात, इवन शरियत में अब तक ऐसा मौका उनको हाथ में आया नहीं था, और पहली बार ऐसा हुआ, एक तो मारा गया लेकिन बाकी जो 2 थे उनको ये लोग कैदी बनाकर लेकर आए. तो ये these were the first 2 कैदी for the Muslims. अच्छा, जब ये लोग लेकर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपसेट हो गए और उन्होंने माल गनीमत भी लेने से इनकार कर दिया. और उन्होंने अब्दुल्ला बिन जहश को बुला के और सारे लोगों को, उन 6 को बुलाकर पूछा, बता वो 2 कहाँ हैं जो रह गए, साद बिन अबी वक्कास और उतबा. दोनों ने कहा कि, फिर सबने कहा कि वो 2 जो थे उनका ऊंट गुम गया था, उसकी हालात बताए कि वो लोग पता नहीं कहीं हैं वहीं पर, उनको हम वहीं कहीं छोड़कर आए, वो अपने ऊंट का इंतजार कर रहे हैं, उनको जब वो ऊंट मिलेंगे तो तब वो आएंगे. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनसे कि मैंने आपको भेजा था इत्तला और मालूमात लेने के लिए. मैंने आपको बोला था कि आप इनसे लड़ना, मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा मौका मिल जाए तो तुम लड़ना. तो उन्होंने कहा आपने तो कहा नहीं था, क्योंकि ऐसा मौका का आने का कोई वो भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी. ये तो हो गया और उस वक्त हमें डिसीजन लेना पड़ा, और हमने सोचा ऐसा मौका कैसे हाथ से जाने दें. इतना इजी मौका है कि वो आदमी आ रहा है 2-3 लोगों के साथ ही और इतना सामान लेके और ऊँट लेके आ रहा है, और हमारे इस्लामिक जो हमारी ट्रेजरी है उसमें वैसी जरूरत है, हमने ऐसे कर लिया. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो प्रिजनर्स हैं इनकी खबर हम दे देंगे कुरैश को कि वो रैंसम भेजें और अपने प्रिजनर्स को ले जाएं. नंबर 1. नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये तो एक बात हो गई कि वो प्रिजनर को वापस भेजने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला ले लिया, और कहा कि ऑफ कोर्स वी विल टेक द रैंसम बिकॉज दैट वाज अ डन थिंग. हम उनसे रैंसम लेंगे और उनके प्रिजनर्स उनको लौटा देंगे. और उसके लिए भी एक शर्त रखी थी, हम रैंसम लेंगे, प्रिजनर्स लौटाएंगे, लेकिन प्रिजनर्स लौटाने से पहले वेट करना पड़ेगा. जब हमारे 2 लोग जो मिसिंग हैं वो वापस मदीना खैरियत के साथ पहुंच जाएंगे, तब हम आपके 2 को रुखसत करेंगे. क्योंकि क्या पता उन 2 को आउट ऑफ रिटेलिएशन कुरैश पकड़ ले और मार दे, या उनको कैदी कर दे. तो they had to hold these 2 prisoners just in case they have to exchange it for those 2. So they said, so Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, we will be sending them back, but we have to wait for our 2 men we are waiting for them. Until they reach Medina, we will not make any decisions now. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रिस्पॉन्स था और ये सब हुआ, तो उसके बाद ये भी था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फिक्र थी कि तुम उनका एक बंदा भी तुमने मार दिया. चलो लूटा ठीक है, इनको कैदी बना कर लाए, वो भी समझ में आता है कि तुमने उस वक्त कोई डिसीजन लिया, कुछ किया. लूटना था,
وہ آدمی کو کیوں مارا؟ لیکن لڑائی میں ہاتھا پائی میں مر گیا وہ آدمی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک نیگیٹو میسج جائے گا. قریش تو انتظار کر رہا ہے کچھ ان کو مواد مل جائے, ایمونیشن مل جائے کسی انفارمیشن کا, تاکہ وہ ہم پہ حملہ کرے. اور اب وہ دیکھو کیا کیا کرے گا. ایک اور بات بھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تھا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ بھی تم نے رجب میں کیا, اب تو چھوڑیں گے نہیں کوئی, اب وہ رجب کو لے کے پکڑ لیں گے. اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا. جب یہ انفارمیشن گئی ہے قریش تک کہ آپ کے 2 آدمی ہمارے پاس پرزنر ہیں, آپ بھیجئے رینسم, ہم ان کو آزاد کر دیں گے اور واپس بھیج دیں گے, لیکن ہم ویٹ کریں گے کہ ہمارے 2 بندے واپس آ جائیں, پھر ہم آپ کے 2 بندوں کو جانے دیں گے. خبر پہنچتے ہی جو قریش نے شروع کیے اپنے پورا راگ الاپا, انہوں نے طنز کا, تنقید کا, بڑا بولتے ہیں, اپنا اسلام بتاتے ہیں, کہتے ہیں رجب حرام مہینہ ہے. توڑ دیا نا رجب کی سینکٹیٹی کو. رجب کے مہینے میں جب لڑنا نہیں ہے, اگر ہم لڑتے تو کیا بہت باتیں بناتے, اور خود دیکھو لڑائی بھی کی اور مار بھی دیا ایک آدمی کو. منافقین مشرکین بڑے خوش, باتیں بنا رہے ہیں, اور یہودیوں کو بھی باتیں بنانے کا ٹائم مل گیا. سب کو موقع مل گیا کہ اب تو مل کے نا اچھی طرح سے بات کریں گے. And نبی صلی اللہ علیہ وسلم was very unhappy about the whole thing کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا. ٹھیک ہے. And Quraysh really had a field day. میں آپ کو سناتی ہوں اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپسیٹ تھے اور سب کچھ ہو گیا, تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور اس بات کا جواب دینے کے لیے لوگوں کی کرٹیسزم کا, جب قریش نے بہت کرٹیسائز کیا نا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نے اپنی حرمت توڑی ہے, کہ رجب کا مہینہ حرام تھا, تمہارے بندوں نے ایک بندہ ہمارا مارا اور 2 کو قیدی بنا کے کیا اور ہمیں لوٹ مار کی, تو تم لوگوں نے سب کچھ رجب میں کیا. تو وہ ایک لمبی چوڑی بات ہو گئی. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیا نمبر 217 پڑھ کے سناؤں گی آپ کو, جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے, تاکہ وہ مشرکین کا, منافقین کا اور یہودیوں کو اس بات کا جواب دے سکیں جو کچھ ہوا. اوکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 217 سورہ بقرہ, لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے, کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے, مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے, اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دس از اے ویری بیوٹیفل, ویری ویری کمپریہنسو آیا ٹو پورا اس کا نچوڑ رکھ دیا کہ تم لوگوں کو صرف یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے ایک کاروان لوٹا. اس زمانے میں کاروان لوٹنا واز اے نارمل تھنگ, اٹس ناٹ سم تھنگ پیپل ڈنٹ ایکسپیکٹ. ہوتا تھا اسی لیے ہر کوئی اپنے ذرا ڈیفenس کے ساتھ چلتا تھا, کاروان بھی, کہ کاروان لوٹتے تھے, اٹ واز سم تھنگ نارمل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لک who's talking, تم کرٹیسائز کر رہے ہو, تم ہوتے کون ہو کرٹیسائز کرنے والے. ان لوگوں نے تو ایک کاروان لوٹا, ایک آدمی مرا, اتنا ہی ہوا نا, غلط ہوا, ہم نہیں کہہ رہے کہ صحیح ہو گیا, غلط ہو گیا, لیکن who are you to decide that they are bad and you are good? Who are you to say and criticize when what have you done? اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا کیا. اب اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے. پہلے کہتا ہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ لوگ آ کے پوچھتے تھے تو لڑنا ٹھیک ہے رجب میں, ایک حرام مہینے میں جھگڑا کرنا ٹھیک ہے, ایک حرام مہینے میں ایسے کرنا ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جواب دیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے, کہو
اس میں لڑنا بہت برا ہے، ہم مانتے ہیں بہت برا ہے، مگر یہ تو ایک ہی بات ہے نا، رجب میں لڑائی کی ایک کام کیا، برا کام ہے یقیناً، مگر تم نے تو اس سے کہیں زیادہ برے کام کر رکھے ہیں. تم پہلے اپنے آپ کو دیکھو، پھر انگلی اٹھاؤ دوسروں پر. تم نے کیا کیا کیا؟ تم نے تو راہ خدا سے لوگوں کو روکا. کیسے؟ لوگوں کو اسلام میں آنے نہیں دیا، جو اسلام میں آ رہے تھے انہیں مارا پیٹا، تکلیف پہنچائی، ٹارچر کیا. تو خدا کے راہ میں لوگوں کو آنے سے روکا، اللہ سے کفر کیا، انکار کیا اللہ کا، اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں کے لیے روکا. جب یہ لوگ آئے تھے عمرہ کرنے، حج کرنے، تو تم نے ان کو ادھر سے بھی روکا، لوٹایا، وہ بھی نہیں کرنے دے رہے تم. اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالا. حرم میں رہنے والوں کو یعنی جو مکہ میں رہ رہے تھے، حرم میں جو آس پاس لوگ رہ رہے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر صدیق ہیں اور سارے ہیں، تم نے ان کو روکا، ان کو وہاں سے رہنے نہیں دیا، ان کو نکال دیا وہاں سے. ان کو نکلنا پڑا مجبور ہو کر، اپنے گھر بار، اپنے بزنس، اپنی زمین، اپنی روٹس کو چھوڑ کر. تو تم نے کیا کیا کیا؟ تم نے سوچا کہ تم نے کیا کیا کیا؟ اور تم بڑے بن رہے ہو بتانے کے لیے کہ رجب کے حرام مہینے میں تم لوگ جھگڑا کرتے ہو. تم تو حد سے گزر گئے ہو. جو کچھ تم لوگوں نے کیا، تم نے تو کچھ چھوڑا نہیں. لوگوں کو ان کے اپنے گھر میں رہنے نہیں دیا، ٹارچر کیا لوگوں کو. تم لوگوں نے لوگوں کو طواف کرنے کے لیے منع کر دیا، عمرہ کرنے کے لیے منع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اللہ کہتا ہے اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے جو تم نے کیا ہے، اور خون ریزی سے شدید تر ہے. جو خون ریزی ہوئی اس سے بھی شدید تر ہے جو کچھ تم نے کیا ہے. تو اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بھی قبول کیا، اور پھر انہوں نے یہ ٹرانزیکشن آف رینسم ٹو فری دا پرزنرز بھی قبول کیا. اور وہ کس طرح انہوں نے کیا؟ انہوں نے اس کی بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہو گئی کہ وہ جو 2 قیدی تھے جن کو وہ پکڑ کے لائے تھے، اور کیونکہ ان کو اتنے دن رہنا پڑا تھا، 2 ہفتے رہنا پڑا، کیونکہ 2 ہفتے کے بعد وہ دونوں واپس آئے، سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن ابی غزران. کیسے؟ ان کا اونٹ بھی واپس آ گیا، ان کو ان کا اونٹ مل گیا. جب ان کو ان کا اونٹ ملا تو پھر وہ اسی اونٹ پہ بیٹھ کر واپس مدینہ پہنچے. جب وہ مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی کہ وہ آ گئے، اور ان کو کسی نے نہیں روکا، کسی نے حملہ نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا قریش سے کہ آپ اپنی رینسم دیں اور ان 2 بندوں کو ہم فری کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریلیز کیا، ان میں سے ایک بندہ اسلام میں آ گیا. وہ کون تھا؟ ہی واز الحاکم بن کیسان. الحاکم بن کیسان جو تھا، وہ مسلمان ہو گیا ان 2 ہفتوں میں، جب اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، صحابہ کا طور طریقہ دیکھا. اور ایون بینگ اے پرزنر ہی واز بینگ ٹیکن کیئر آف، لکڈ آفٹر، پیپل ور گیونگ ہم گڈ ٹریٹمنٹ. تو what does he feel? He was feeling overwhelmed, by their hospitality or love or care, and he decided to accept Islam. اب جب اس نے اسلام ایکسپٹ کر لیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تو اسلام ایکسپٹ کر چکا ہوں، لیکن رینسم آنے دو. ٹھیک ہے. جب رینسم آیا تو یہ باہر گیا کہ مجھے رینسم ملا، اب میں آزاد ہوں، مجھے ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، میں باہر گیا اور جا کے واپس آ گیا. کہا اب میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. And then I want to be part of you. And then he was martyred actually in one of the battles. He remained sincere to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and then he was martyred in one of the battles. Okay? And that is Al-Hakim bin Kaisan. اور
And same happened with the elder brother of Khalid ibn Walid. उनका किस्सा भी ऐसे ही था कि उनको भी गिरफ्तार किया था, कैदी किया था, वो भी मुसलमान हुए थे, और जब वो मुसलमान हो गए थे तो उन्होंने कहा था रैंसम आने दो ताकि आप लोगों को पैसे मिल जाए माले गनीमत के लिए। जब रैंसम आ गया, उन्होंने माले गनीमत में पैसे जमा किए, फिर उन्होंने कहा मैं रिहा हो रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे फ्री कर दिया है, निकल के बाहर गए और बाहर जाके वापस आ गए और कहा अब मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। उन्होंने भी ऐसे किया था, और ऐसे कई सहाबा ने किया जो आए थे एज प्रिजनर्स, but they reverted to Islam and they did not leave until the ransom arrived, and when the ransom arrived they just went in and out kiya unhone, kyunki they wanted to be part of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's team. Okay, now what is the conclusion of this? Okay, that sabse bada justice is the justice or the judgment of Allah subhanahu wa ta'ala. मैं और आप किसी को जज नहीं कर सकते। बहुत आसान है कहना उसका अफेयर चला था, उसने चीट किया था, वो गलत तबीयत और आदत की थी, वो गुस्से वाली थी, वो फला थी, वो ढिमकी थी। हम 10 लोगों पर 10 ब्लेम लगा लेते हैं, as if we are absolutely clean, never committed an error or sin. So before we point a finger at others, think about yourself. तो number 1 हमें क्या सबक मिला? Don't criticize. Allah knows best what should be the infinite justice. Only Allah can do it. Leave matters to Allah subhanahu wa ta'ala. Stop judging people. ठीक है? The infinite justice of Allah subhanahu wa ta'ala was to ask them, who are you to criticize? सिर्फ अल्लाह जानता है कौन कैसा है। हमारे सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू क्या एग्जाम्पल बताया? द बेस्ट एग्जाम्पल कि एक तहज्जुद गुजार था आदमी, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो फौत हुआ तो वो जहन्नम में डाला गया। All those tahajjud, all that did not suffice to make him escape Jahannam, क्योंकि वो इखलाक का बुरा था। कोई फायदा नहीं आप इस तरह से इतने तहज्जुदें पढ़ें, कुरान के कुरान खत्म कर दें, हाफिज और हाफिजा बन जाएं, और आपका इखलाक ऐसा है कि आप लोगों का दिल दुखाएं, क्या फायदा है? दूसरा हमारे सामने एग्जाम्पल है ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट वुमन। आप और मैं आज भी अगर किसी प्रोस्टिट्यूट वुमन को देखेंगे, हम किस नजर से देखते हैं? उसको नीचे देखते हैं, कितनी बुरी औरत है, जहन्नुमी है, अस्तगफिरुल्लाह। कैसे हम ये कह सकते हैं? उस प्रोस्टिट्यूट औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, while he put the tahajjud guzar man into the hellfire, he put the prostitute into the जन्नत। उसको कहा कि तू जन्नतुल फिरदौस में जा रही है। इमेजिन करिए भाई, क्यों? She was kind to a cat. इतनी सी बात थी, अल्लाह को इतनी पसंद आ गई। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? ठीक है। और आपको मैंने वाकया सुनाया था उस आदमी का जो जिसको सबने उसको देखकर कहा, गजवे में था वो, और वो जब आया उसकी बॉडी आई तो किसी के मुंह से निकला ये जन्नती है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसने कहा ये जन्नती है? तो एक आदमी आगे बढ़ के कहने लगा मैंने कहा कि जन्नती है क्योंकि मैं इसके साथ लड़ रहा था। उन्होंने कहा तुम इसके साथ थे? कहां तक? उसने कहा बॉर्डर के फ्रंट तक, और ये मेरे साथ लड़ रहा था, और इसने इतनी बहादुरी से लड़ा, मैं इसके पीछे था, ये मेरे आगे था। फिर इसको इतने एरोज लगे, इसको 70 एरो लगे। 70 एरोज वर इन हिज बॉडी एंड राइट फ्रॉम हिज फ्रंट चेस्ट, पूरे सीने पे इसने एरोज लिए, और 70 एरो से ये जख्मी पड़ा था। जब उसने मुझे कहा तुम जाओ आगे, because he's going to pass away, he's not able to, 70 एरोज के बाद क्या लड़ता वो, तो वो गिर गया एक कोने में, और ये आदमी आगे निकल गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद तुम्हें पता है क्या हुआ? उसने कहा नहीं, उसके बाद वो डेफिनेटली उन 70 एरोज की वजह से गुजर गया होगा, शहीद हुआ।
اور شہداء کے لیے تو مقام ہے جنت میں, اعلیٰ مقام ہے جنت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایسا نہیں ہوا. Allah was testing him and he was still alive and he could not bear the pain anymore and he took his life and he is a Jahannam. Don't go for the apparent, things about people and think they are going to Jannah. نہ کسی کی لاش کو دیکھ کے کبھی تم کہو کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. You have no authority, no right to judge this for anybody. Only and only Allah will do the justice, and we can just pray and hope that Allah should put this one and that one into Jannat al-Firdaus. We cannot say this one will go to Jannah. We don't know. Okay? So here in ayah number 217 of Surah Baqarah, Allah is very clear that you don't judge or decide or criticize, because you should see what all you are doing. Even prophets, what do we understand from here? Even prophets, the Anbiya, they did not get victory sitting at home by making dua. ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں وکٹری مل جائے کسی بھی معاملے میں, ہم اس معاملے میں اس معاملے میں ہم جیت جائیں یا سکسیسفل ہو جائیں, without realizing that we are not making enough efforts towards that goal. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی انبیاء کسی کو بھی وکٹری گھر میں بیٹھ کر دعائیں کر کے نہیں ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی, جنگوں میں زخمی ہوئے, بھاگے, چوٹیں لگیں, پیر میں چھالے پڑے, کمی ہوئی. کیا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ میں تو نبی ہوں بس مجھے جتا دے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں. He had to go through the hardship. Without hardship there is no success. No success comes without hardship. So you have to go through that path of hardship. جتنے انبیاء صحابہ جو بھی تھے ان کو بہت ہارڈشپ کے بعد جا کے ریوارڈ ملتا ہے. وکٹری از اے ریوارڈ اینڈ یو گیٹ دیٹ وکٹری surely if you have gone through the path of hardship. اور path of hardship کیا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا؟ full dedication, using proper strategy, following the word of Allah, determination, sincerity, sacrifice, perseverance, patience, سب کچھ چاہیے. اور سیکریفائس کیا کیا؟ اپنے ہی فیملی کے بندوں کو آگے کیا. رسک جہاں انوالو تھا وہ اپنے بندوں کو آگے کر دیا. عبداللہ بن جہش, علی رضی اللہ عنہ, سعد بن ابی وقاص, ان لوگوں کو آگے بھیجا جہاں پہ رسک انوالو تھا. He sacrificed his own family, okay, towards the cause. He did not think یہ تو میرا چاچا ہے, یہ تو میرا خالہ زاد بھائی ہے, یہ میرا فلاں فلاں ہے, ان کو میں نہ بھیجوں. تو all this is required. جب آپ کو جیتنا ہے نا, کامیابی چاہیے نا دنیا اور آخرت کی, تو محنت کرنی پڑے گی, چوٹ کھانی پڑے گی. چوٹ کھا کر کیسے اٹھنا ہے؟ صبر کے ساتھ. سیکریفائس کرنا ہے, آرام, نیند اور بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کرنا ہے, تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنے لوگوں کو آگے رکھ کر انہوں نے سیکریفائس کیا, اور کبھی بھی کسی انصاری سے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ ہم آ گئے اب مدینہ میں رہنے. انصاریوں نے دل کھول کر, اپنے گھر کھول کر ہر چیز کو آدھا آدھا بھی دے دیا مہاجروں کو. پھر بھی جب جنگ اور سریات کی باری آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ایکسپیکٹ کیا انصاریوں کو بھی بولو کہ آ کے ساتھ میں ہمارے ساتھ, کیونکہ ان کے ساتھ کیا تھا کہ ان کو کہا تھا, آپ کو یاد ہے کہ جب خزرج کے لوگ آئے تھے اس وقت میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا, جب وہ عمرہ پہ آئے تھے, حج پہ آئے تھے, وہ اس کیمپ میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ہاں, عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ, ہاں عباس, ہاں ان کے چچا عباس ان کے ساتھ تھے تب.
ان کے ساتھ وہ گئے تھے، اور تب وہ عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے خزرج کی باتیں سنی تھی، انہوں نے کہا تھا تم کہاں ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم کہاں ان کے سردار بنو گے، اور یہ کہہ رہے ہیں تمہیں وہیں مدینہ میں رہنا پڑے گا. یاد ہے آپ کو سارا قصہ؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا مدینہ والوں نے آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر مجھ پہ حملہ ہو تو آپ میرا بچاؤ کریں گے. انہوں نے نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ لوگوں پہ حملہ کرو گے، اگر میں کہیں حملہ کرنے جاؤں گا تو تم میرا ساتھ دو گی، یہ نہیں کہا. تو اس وجہ سے اس کنڈیشن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے، جو ورڈ دیا تھا اس پر قائم رہے. اس لیے کبھی کسی انصاری سے نہیں کہا کہ آؤ تم رسک ٹیک کر کے جا کے اس جگہ میں جاؤ انفارمیشن لے کر آؤ، ان سے نہیں کہا، مہاجرین سے کہا. ٹھیک ہے، دس از ون. اینڈ دس از دا سیکنڈ اوتھ آف عقبہ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا عقبہ کے مقام پر جا کے پھر یہ اوتھ لیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھے ڈیفینڈ کرنا اگر مجھے کوئی اٹیک کرے گا تو، بس یہ چاہتا ہوں میں تم سے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہاجرین کبھی بھول جائیں مکے کو، انہیں یاد رہے کہ وہ یہاں کیوں آئے، وہ آئے ہی کیوں مدینہ. یا مدینے میں آ کے چل آؤٹ کرنے نہیں آئے، مدینے میں وہ مائگریشن کر کے سیٹل کر کے اپنے آپ کی نئی لائف گزارنے نہیں آئے. وہ مدینہ آئے ہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے تاکہ مکہ حاصل کریں. بھول نہ جائیں کہ یہ مکے سے آئے ہیں، بھول نہ جائیں ان کا گھر مکے میں ہے، بھول نہ جائیں کہ ان کے رشتہ دار ان کے اپنے ہو سکتا ہے بیوی بچے بھی مکے میں ہوں. مکے کو نہ بھول جائیں، مقصد کو نہ بھول جائیں. یہ مدینے میں ہالیڈے گزارنے نہیں آئے. ٹھیک ہے، کام اور کاروبار کرنے اور سکسیس یہاں پہ کمانے نہیں آئے. they will do everything، سکسیس کمائیں گے جو بھی کریں گے، but that actual goal is to get the Makkah. That was the main idea. And third point was the benefit in this early stage. This is an early stage in Medina, na? First, second Hijri ki baat kar rahe hain. In this early stage, it was voluntary for the Ansar to help Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam for Sariyat or anything for that matter, not obligatory, voluntary. ٹھیک ہے، اگر کوئی آنا چاہے آ جائے، ورنہ this is my battle, and my people will do it. Another thing is, lots of Westerners جب یہ اکثر اس بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، پہلے سے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے سنتے ہوئے، لیکن میں نے مسلمان ینگسٹر سے بھی یہ بات سنی ہے، تو I have to tell you about it. اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ سٹوری سن کر، سریات کے بارے میں سن کر، اور ہماری غزوات بھی کیسے ہوئیں سن کر، یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو تمہارا جو پروفٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایکچولی ہائی وے رابر تھا، because they were all doing highway robberies, and he was teaching all his men how to become highway robbers, and that's how actually you people funded or financed Islam or Islamic Republic. You made out of funding yourself by looting people, looting trade caravans. Astaghfirullah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. If you talk out of context, it does sound like that. Unfortunately, it sounds like that. Maybe you would have also thought for a moment like that. But do you not forget the context? Ayah number 217 کو سامنے لاؤ. Context دیکھو. ایک آپ رابری کر رہے ہو، مرڈر نہیں کر رہے کسی کا، آپ مرڈر کرنے کے انٹینشن بھی نہیں رکھتے ہو کسی کی. کوئی اگر مار پیٹ میں مارا گیا وہ اور بات ہے، آپ مارنے کے لیے نہیں آپ آگے بڑھے ہو، آپ لوٹ رہے ہو ان کو، کیونکہ انہوں نے آپ کو پورا لوٹ کے آپ کو آپ کے ملک سے، گھر سے بے گھر کر دیا، آپ کو ٹارچر کیا، کوئلوں پہ سلایا، مار دیا آپ کے بچوں کو. آپ صرف روب کر رہے، اتنا بھی نہیں کرو گے کیا ریٹیلیشن میں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس ماری کھاتے جاؤ گے؟
You have to understand. Context लेके देखो. आप किन को लूटने के, and they were only looting the Quraysh caravans. They were not looting other caravans. Because Quraysh had looted them completely, robbed them of everything they had. Family, life, पैसे, हर चीज उनको मुल्क से बेमुल्क कर दिया था. तो वो तो सिर्फ रॉब कर रहे थे उनका कैरावान. That is not even to get even with them, actually. So हमेशा see it in the context. This is why, you know, Malcolm X said, I was listening to that, he was saying, if you keep listening to the Western media, or the media of the superpowers, as they say, okay, you will believe that oppressors are terrorists and that the terrorists are oppressors. Again, I'll tell you. The Western media is always, you know, putting it in our minds that actually the oppressors are terrorists and the terrorists are oppressors. Okay? Understand something clearly. Who's an oppressor and who's a terrorist? So they love to distort details. They love to say things out of context and confuse people, and which is very sad. Anyway, so all these ghazwat, sariyat, which I was talking about, led to the Battle of Badr. And Battle of Badr was called, actually, it was called the day Yawm al-Furqan, the day that defined and Furqan कहते हैं, decide करना between the two, the right from the wrong, the mushrik from the Muslim. It was the Yawm al-Furqan that gave the right division from right to wrong. Okay? And it was the first time an independent body, free body in Medina for Muslims or the Republic or what these names were not there, but a Muslim community or a Muslim ummah had their own independent body. Free, independent body. Okay? And this is when they are now a Muslim body, they have their own republic, their own governance and whatever. Now they will have their strategies build up, how to deal with the challenges they have. And what are the challenges they were having? What are the threats that they had to deal with? कौन सी चीजें थी जिनसे इस वक्त मदीने में जो उम्मत फॉर्म हुई थी, मुसलमानों का या मुल्क फॉर्म हो रहा था, जो भी, उसको क्या डर था? अभी दो खतरे थे. ठीक है? एक इंटरनल खतरा था, अंदरूनी, और एक बैरूनी. ओके, सो वन वाज इंटरनल, वन वाज एक्सटर्नल. एक अंदरूनी खतरा, एक बैरूनी खतरा. अंदरूनी खतरा क्या था? अंदरूनी खतरा था उनका मदीना में, मदीना वाज नॉट यूनिफाइड. सारे मदनी एक जगह नहीं आ गए थे. आपको मैंने बताया था कि अभी इस वक्त मदीना में, जब का वाकया ये मैं आपको बता रही हूँ, इस वक्त मदीना में मुशरिकीन भी थे जो अब तक बुत की पूजा कर रहे थे. तो मुशरिकीन भी थे. औस और खजरज में काफी लोग मुसलमान हो गए थे, तो कुछ मुसलमान भी थे. तो अंसार जो थे वो मुसलमान भी थे, उनमें मुशरिकीन भी थे, और उनमें उसी आबादी में यहूदी भी थे. और यहूदियों से तो फिर 4-5 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डील करना पड़ा, वो और बात है. But these were the internal pressures or threats जो इस वक्त मुसलमानों की उम्मत के लिए या उनके लीडर के लिए थी. बैरूनी क्या प्रॉब्लम थी, एक्सटर्नल क्या प्रॉब्लम थी, या क्या थ्रेट्स थे? पहली एक्सटर्नल थ्रेट, द मेन इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल थ्रेट या बैरूनी खतरा मक्का था. मक्का and the Makkans and the Quraysh mainly. तो मक्का ही उनका
جو تھا وہ ایک بیرونی بیرونی خطرہ تھا، ٹھیک ہے. اینڈ دی انٹائر عربین پیننسولا اس کو پولرائز کرنے کے لیے اٹ واز ڈیفیکلٹ بیکاز سب الگ الگ تھے. یونیفیکیشن آف عربیہ فرسٹ ٹائم was through the expeditions and the battles that were done by Rasulullah. پہلی بار ہسٹری میں پورا عربیہ یونیفائی ہو گیا تھا، اور وہ یونیفائی ہوا ہی اسی طرح تھا، ان سریات اور غزوات کی بنا پر سارا عربین پیننسولا ایک اکٹھا ہو کر عرب پیننسولا بنا تھا. اوکے، تو یہ ایک ایکسٹرنل تھریٹ تھا کہ اگر یہ الگ الگ بستیاں اور قبائل رہیں گے تو پھر یہ جھگڑتے رہیں گے، کیونکہ دیکھیں یونٹی میں اسٹرینتھ ہے. جب ہم ڈیوائیڈڈ ہو جاتے ہیں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. اگر ہم اکٹھا رہیں گے ہم مضبوط رہیں گے، کوئی نہیں توڑ سکے گا ہمیں. تو اس وجہ سے یہ ایکسٹرنل تھریٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو انٹرنل تھریٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کیا تھی. اب مکی دور جو ہے وہ 20% ہے ہسٹری میں. سیرت النبوی میں جو ہسٹری ہے، مکی جو پیریڈ ہے وہ صرف 20% ہے، باقی 80% جو ہے وہ مدنی پیریڈ ہے. کیونکہ وہ 13 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور یاد رکھیں یہ 13 سال تک جو انہوں نے ظلم کیا قریش نے، وہ ان کو یاد نہیں ہے. ایک حملہ کیا ایک اس پر تو ان کو وہ تکلیف ہو گئی. اور آپ اسی طرح کی ناانصافی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اتنے مسلمان مارے جائیں گے، کوئی اتنا میڈیا کوریج نہیں ملے گا. ایک کوئی ان کا مارا جائے اس پہ اتنا تبصرہ ہو جاتا ہے، اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے، پورے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آبادیاں کی آبادیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ کیا ہو گیا، کیسے مارا گیا، کیوں مارا گیا. توبہ، اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں، اور ہزاروں ہمارے مر جائیں کو اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ وہی والی بات ہے. آپ نے 13 سال ظلم کیا مسلمانوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں پر، وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے کس طرح سے ظلم کیا. آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کا ظلم ہوا ان کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کو قحط سالی میں ان کو جب ان کو وہ بوائیکاٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، بوائیکاٹ کیا تھا، بھوکے پیاسے مر رہے تھے لوگ، کس طرح ان کو ستایا ہے وہ نہیں یاد ہے ہم کو. لیکن وہ ایک آپ نے حملہ کیا تو اب ہم ہائی وے رابر بن گئے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ مکی زندگی تو صرف 20% تھی، مدنی زندگی ہی ساری 80% ہے، کیونکہ سب کچھ مدینہ میں آنے کے بعد ہی بہت کچھ ہوا. سریت النخلہ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، غزوات العشیرہ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور آج میں نے دونوں دوبارہ کور کیا آپ کے ساتھ. بیسکلی یہ دو چیزیں جو تھیں they were the first step to غزوہ بدر. اس لیے مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑا کیونکہ دیز آر امپورٹنٹ واقعات، اور ان کو آپ کو سمجھنا ہے کہ جب غزوۃ العشیرہ ہوا اس وقت ابو سفیان اوپر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گئے ہیں اپنا کاروان لے کر سیریا کی طرف. اب وہ کاروان لوٹے گا، اب اس کے لوٹنے کا انتظار ہوگا، اور ادھر سے شروع ہوتا ہے کہ کیسے it reaches or it brings about Battle of Badr. اچھا، ایک انسیڈنٹ ہے صحیح بخاری میں that Saad bin Muaz was very close to Umayyah bin Khalaf. Close in the sense they are very close terms, they are also business partners. And Saad bin Muaz کون ہے؟ Saad bin Muaz وہ شخص ہے مدینہ کا انصاری جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سعد بن معاذ گزرا تو میں نے سنا عرش ہلا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہل گیا. یہ وہ شخص نہ. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے, جو بزنس پارٹنرز ہیں ان کا آپس میں ملنا جلنا آنا جانا رہتا ہے, دین دلانا رہتا ہے, کیونکہ دے آر بزنس پارٹنرز, ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. تو جب سعد بن معاذ اگر مکہ جاتے کسی بھی کام سے تو وہ امیہ بن خلف کے مہمانوں کے رہتے. اگر امیہ بن خلف آتے مدینہ یا وہاں سے گزر ہوتا تو وہ ایک رات سعد بن معاذ کے پاس گزار کر جاتے. تو یہ دونوں بزنس پارٹنرز کی بہت کلوزنس تھی, اور جب وہ ایک دوسرے کے شہر میں جاتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے تھے ٹائم, اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ جاتے تھے. اب ہوا کیا کہ سعد بن معاذ آئے مکہ کسی کام سے, بزنس کے کام سے آئے, اور کہاں رہے؟ امیہ بن خلف کے گھر. اچھا, جب وہ امیہ بن خلف کے گھر رہے, ایک دستور تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایک دستور تھا, اینی بڈی ہو انٹرز مکہ وڈ گو اینڈ ڈو طواف, پے ریسپیکٹس ٹو دا ہاؤس آف اللہ. دیٹ واز, سب کو پتا تھا کہ اٹس اے سیکرڈ پلیس which has to طواف کیا جاتا تھا تب بھی, ٹھیک ہے. and pagans were also doing طواف, مشرکین بھی طواف کرتے تھے. ہر کوئی بزنس کے لیے آئے, کام کے لیے آئے, اور زیادہ تر لوگ ٹریڈرز آتے جاتے تھے, مگر سب ایک دستور تھا کہ پہلے طواف کرتے تھے, پے ریسپیکٹ, پھر کہیں ملتے جلتے تھے. اب سعد بن معاذ جب آ کے رہے امیہ بن خلف کے گھر تو انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے طواف کرنے جانا ہے, تو مجھے بتانا کہ میں کب جاؤں. مطلب بات چیت کر رہے ہیں, بیٹھے, تو میں جانا چاہتا ہوں طواف کرنے. اب وہ اجازت اس لیے لے رہے ہیں ان سے کیونکہ وہ ان کے مہمان ہیں, ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو امیہ بن خلف یہ جانتا ہے, امیہ بن خلف یہ نہیں جانتا کہ سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے, پر وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ سعد بن معاذ مدینہ میں رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ کے لیڈر بن چکے ہیں, تو ہی از انڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہی سپورٹس ہم. یہ تو پتا ہے نا, جتنے مشرکین تھے مدینہ کے وہ سب سپورٹ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ مدینہ کی ان کے ساتھ سپورٹ قائم ہو چکی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی لیڈرشپ لے چکے تھے, اور یہ بات مکیوں کو پتا تھا. اب یہ سوال اٹھتا ہے, امیہ بن خلف کی یہ پریشانی تھی کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ تم سپورٹ کرتے ہو محمد کو, تو تم ایسے کرو, ابھی مت جاؤ, ابھی صبح کے وقت مت جاؤ طواف کرنے, آئے ہو تو رک جاؤ. دوپہر کو 12 بجے کے قریب سب ہٹ جاتے ہیں, بہت سخت گرمی ہوتی, نیزے پہ ہوتا ہے سورج, سب جب سخت گرمی ہوتی نا, عربستان میں یہ عادت تھی کہ جیسے ہی بہت تیز دھوپ ہوتی تھی تو یہ سب جا کے سوتے تھے دوپہر میں. اسی لیے دوپہر میں قیلولہ کرنا واز پارٹ آف دا لائف آف پیپل لیونگ ان عربیہ. تو امیہ بن خلف نے کہا تم ایسے کرو, دوپہر کے 12 بجے کے قریب جب دھوپ تیز ہوتی ہے اس وقت کوئی نہیں ہوگا حرم میں, زیادہ تر لوگ سب سونے چلے جاتے ہیں, اور اس وقت خالی ہوتا ہے حرم, اس وقت تم جا کے اپنا طواف کر لینا. He was trying to avoid any kind of confrontation or commotion with anybody in Makkah, کیونکہ وہ لوگ business partners ہیں, and he anyway doesn't know that Saad has become a Muslim, and he's trying to protect him from getting any trouble there. تو سعد بن معاذ دوپہر کے 12 بجے جاتے ہیں امیہ بن خلف کے ساتھ طواف کرنے, کیونکہ دس واز آلسو پارٹ آف ہوسٹنگ پیپل, کہ اگر آپ میرے مہمان ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں, آپ طواف کرنے جا رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں طواف کرنے, I'll also come with you, میرا بھی طواف ہو جائے گا, میں بھی چلتا ہوں. دونوں آئے طواف کرنے. اب آپ دیکھیں اتنا ٹائم نکال کر وہ آتے ہیں 12 بجے. There is nothing called coincidence, by the way. Everything happens with Allah's planning. Allah has planned everything and he tests us. Okay? تو now اب یہ امیہ بن خلف اور سعد بن معاذ پہنچتے ہیں حرم میں طواف کرنے, اور کون ملتا ہے؟ of all the people in the world, ابو جہل ملتا ہے. اب ابو جہل ملتا ہے تو رک کر امیہ بن خلف سے پوچھتا ہے تم اس وقت طواف کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس یہ مہمان آئے تھے, سعد بن معاذ نام ہے ان کا, یہ آئے ہیں میرے مہمان ہیں, تو یہ نکلے تھے طواف کرنے تو میں ساتھ آ گیا ان کے.
انہوں نے کہا اچھا تم سعد بن معاذ ہو مدینہ سے، رائٹ، اور تم کو یہ جرت کہ تم مکے میں اس وقت اتنے سکون سے سیفٹی کے ساتھ طواف کر رہے ہو؟ ایسے ہی بولا اس نے. پھر کہتا ہے واللہ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو تم آج اس جگہ سے زندہ واپس نہیں جاتے. میں تمہیں حرم سے زندہ واپس جانے نہیں دیتا اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے. Now this was something crossing the line. Why? You will think why? Why not? Everybody knew for thousands of years, okay, nobody will fight or talk about fight in haram. حرم میں آپ کسی کو نہ یہ بول سکتے ہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے یا تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے. اس طرح کی دھمکی، جنگی باتیں یا لڑائی کی باتیں، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس ان حرم. اور حرم میں کسی کو طواف پہ روکنا ٹوکنا یہ الاؤڈ نہیں تھا. سو مچ سو کہ میں نے آپ کو قصہ بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ it's a hadith of a صحابی who said کہ حرم وہ جگہ تھی کہ وہاں پہ سیفٹی اور سیکیورٹی ایسی تھی. حرم کی حرمت کی بتا رہے تھے بات، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سیفٹی اور سیکیورٹی تو ایسی تھی کہ اگر کسی نے تمہارے باپ کا خون کیا ہے اور وہ وہاں آ گیا حرم میں اگر طواف کرنے اور تم اس کے ساتھ سامنے طواف کر رہے ہو، وہ تم دیکھ بھی رہے ہو اس کو، تمہارا دل کھول رہا ہے کہ اسے میں مار دوں کیونکہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، لیکن تم اس کو چھو بھی نہیں سکتے، نہ ہی تم اسے کچھ بول سکتے ہو کیونکہ وہ اس وقت حرم میں طواف کر رہا ہے. This was the sanctity of Haram. And how dare Abu Jahl gives him notice of killing him had he not been a mehman of somebody known to him. Without knowing that he is a Muslim. So he did not even know that he is a Muslim. But just because he is from Medina, he gave him such a statement. That became a very, difficult statement. جب اس نے معاذ بن جبل نے یہ سنا, he also got very annoyed and angry. How dare he speaks like this, obviously. So he said to him, اچھا اس نے یہ بھی کہا, امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھی کہ اس نے یہ بھی کہا سعد بن معاذ سے کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم یہاں پہ اتنی سیفٹی سیکیورٹی میں طواف کر رہے ہو, جبکہ تم لوگوں نے یعنی تم سب مدنیوں نے, تم لوگوں نے ہمارے بندے جو ہمارے بے وفا بندے ہیں, ڈس لوئل بندے ہیں, جو ہمارے ایسے بندے ہیں جو سیبینز بن چکے ہیں, سابی بن چکے ہیں, یعنی وہ مرتد ہو چکے ہیں, جنہوں نے ہمارا اپنا گھر اور اپنا دین, اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, تم نے ان کو پناہ دے رکھی ہے. یعنی یہ itself was pinching him inside. تم نے ان کو پناہ دے رکھی ہے جنہوں نے ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, باپ دادا کی بات ماننے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے ہمارے جو بھی بت ہیں ان کے گاڈز ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو وہ یہ سب بتا کر ان کو کہنے لگے کہ اگر تم امیہ کے مہمان نہیں ہوتے تو تم آج یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جاتے. تو اس نے بھی اوپنلی تھریٹن کیا اس کو. اس نے کہا کہ what did he say? ہاں, he said something ٹھوس اس کو جواب دیا ابو جہل کو, اور کہا کہ اگر تم, اور زور سے بولا لاؤڈ, تاکہ مکہ میں جو آس پاس لوگ ہیں وہ سن لیں, کیونکہ وہاں دیکھیں ورڈ آف ماؤتھ واز ایوری تھنگ. جو سنے گا وہ گھر جا کے اپنے لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو بتائے گا, بات سب کو پتہ چل جائے گی. تو ایک ہی طریقہ زور سے بولو تاکہ سب کو سنائی دے دے, اور پھر وہ آگے جا کے سب کو سنا دیں. تو اس نے زور سے کہا سعد بن معاذ نے ابو جہل سے کہ اگر تم
مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم مجھے طواف کرنے سے روک سکتے ہو اور یو وانٹ ٹو ڈپرائیو می آف اے طواف جس کا کسی کو حق نہیں ہے, بیکاز حرم کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. حرم از کامن فار ایوری بڈی ہو پاسز بائی, دے کین کم اینڈ ڈو طواف. اگر تم مجھے طواف کرنے سے روک رہے ہو اور طواف کرنے سے مجھے گریز کرا رہے ہو تو یاد رکھو میں بھی تمہیں ڈپرائیو کروں گا اس چیز سے جو تمہارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تو ابو جہل نے پوچھا ایسی کون سی چیز ہے جو تم روک دو گے میرے لیے, ایسی کون سی چیز ہے جس سے تم مجھے ڈپرائیو کر لو گے؟ تو کہا تمہیں سیریا کے ٹریڈ کے کوئی بھی کاروان کو جانے نہیں دوں گا, کیونکہ ہر ٹریڈ کاروان which went from Makkah to Syria had to pass Medina. I told you that before also. All the routes had to pass through Medina or outside Medina. تو he said, اب میں دیکھتا ہوں تمہارا کوئی کاروان کیسے سیریا پہنچتا ہے یا سیریا سے واپس کیسے مکہ آتا ہے. They have to pass by us. تم مجھے طواف کرنے سے روکو گے تو میں تمہارا کاروان روک دوں گا. کاروان رکنے کا مطلب تھا تجارت رک جانا, اکانومی کو ہرٹ کرنا. Because he gave him such a bad statement, Sa'ad bin Muaz also came back with such a statement. Now Sa'ad bin Muaz was not a muhajir, he was an Ansari. And when he said that, imagine that even he had it in mind that if they trouble us, we can always hold their caravans or loot their caravans or hold them, لوٹ کر ان کا سامان لے کر ان کے پرزنرز کو روک کر تاکہ ہم ان سے رینسم لیں اور کمائیں اس سے. They also had that in their mind. So it's not just Muhajir and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. This is why I had to tell you the story. So this was the incident that took place just before Badr. Okay. And then we will inshallah next week do Ghazwa Badr. And I will tell you all the things about Badr, because these were the pre-Badr things, that incidents that happened. Sorry, my voice is going because I think I'm done. I'm tired. My throat is tired. Okay. Wa akhiru da'wam alhamdulillahi rabbil alameen. اللہ تعالیٰ قبول کرے میری محنت, میرا بولنا, آپ لوگوں کے لیے سارے نوٹ جمع کر کے لانا اور آپ لوگوں کا بھی ٹائم نکال کے بیٹھ کے سننا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, جو بھی ہم پڑھیں سمجھیں ہمیں یاد کرا دے اور ہمارے عمل آسان کر دے. جو کچھ بھی اس میں بھلا تھا, بہتر تھا, بینیفیشل تھا, سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہمیں اس کے بدلے خیر اور ہر قسم کی دنیا کی آخرت کی خیر عطا کرے اور ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی شر سے بچا کے رکھے. اگر اس میں کوئی غلطی ہے, بھول چوک تھی, تو یا میری کمزوری ہے, اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق دے, یا شیطان کا حربہ ہے, اللہ ہمیں اس کے حربے سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے, ہماری محنتوں کو قبول کرے, کوششوں کو قبول کرے اللہ تعالیٰ, اور ہم اس کے بدلے میں بہترین جزائے اعمال کی توفیق عطا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.